قالوا آمنا برب العالمین، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ان کے سامنے آئی، جیسے کہ بتایا گیا کہ کتنے 70,000 جادوگر ہیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ جادو کا جو سامان وہ لے کر آئے تھے، لاٹھیاں اور رسیاں، وہ تقریباً 300 اونٹ پر تھی۔ کتنے اونٹ پر؟ 300 اونٹ بھر کے رسیاں اور لاٹھیاں تھی، ان سب کو وہ اژدہا نکل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور لاٹھی کو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی، اژدہا تھا لاٹھی بن گئی، اور وہ جتنا اس نے نگلا تھا وہ کہاں گیا اللہ ہی جانتا ہے، سب نکل گیا اور پورا میدان صاف ہو گیا، اور بعد میں لاٹھی بن کر کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر جادوگر ایسے مبہوت اور ایسے حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کی طاقت سے ایسے مرعوب ہو گئے کہ گویا وہ سجدے میں گئے نہیں، سجدے میں ڈال دیے گئے، اللہ نے ان کو مجبور کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا، اللہ کی قدرت کا ایسا کرشمہ سامنے آیا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اب تو اللہ کو ماننا ہی ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ بتایا گیا تھا یہاں بھی سجدے پر بات ہوئی تھی کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ ایک سجدے نے ان کو، جادوگروں کو، ایک سجدے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دے دیا، سبحان اللہ، کیا معرفت، کیا اللہ کی محبت، دنیا کی حقیقت کا کھلنا، سب کچھ ان کو ایک سجدے میں نصیب ہو گیا۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ سجدوں میں، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ سجدہ عشق ہونا چاہیے، یہ عشق اور محبت کا سجدہ تھا۔ ایک سجدے میں انہیں ایمان، معرفت، ولایت کے سارے مقامات اور دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ کتنی زبردست حقیقت کھلی ہے کہ پہلے جیسے ہی وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو اتنے بڑے دنیا دار، دنیا کے لالچی تھے وہ جادوگر، کہ آتے ہی انہوں نے فرعون سے بھی نہیں ڈرے ہو، حالانکہ سب کو معلوم فرعون کتنا ظالم ہے، کتنا جابر ہے، بلا وجہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، ایسے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرے پیسے مانگنے میں۔ دیکھیں کتنے دنیا دار ہوں گے، آتے ہی کہا ان لنا لاجرا، ہمیں کچھ ملے گا، اتنے بڑے دنیا دار تھے، لیکن ایک سجدے میں اب اتنے بڑے عاشق اللہ کے بن گئے اور اتنے سچے ولی بن گئے کہ اب پورا جسم کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پر کچھ نہیں مانگا انہوں نے۔ فرعون سے تو مانگ لیا تھا کہ ہمیں کچھ چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پورا جسم دے دیا، پورا جسم دے کر بھی کچھ نہیں مانگا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، سبحان اللہ۔ ایک سجدے میں کیا سے کیا ہو گیا، معرفت، دنیا کی حقیقت کھل گئی، شرح صدر، سینہ ایسا کھل گیا کہ آخرت کے سارے منظر گویا ان کو نظر آ رہے ہیں، اور فرعون جیسے بادشاہ کو وہ للکار رہے ہیں۔ کتنا مضبوط ایمان نصیب ہوا کہ فرعون سے ٹکر لے رہے ہیں، جس فرعون سے پہلے ڈرتے تھے، اس کے ماتحت بن کر رہنے میں فخر سمجھتے تھے، آج اس سے کہہ رہے ہیں فقض مان، تقاض کر لے، کیا کر سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ یہ دنیا ختم کرے گا اور کیا کرے گا۔ ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے، تجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ اتنا یقین، ایسا سینے میں ایمان اور ایمان کا نور داخل ہوا کہ آخرت کے سارے منظر گویا ان کے سامنے روشن ہو گئے، اور کیسی کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں آگے دیکھیے ان کے، سبحان اللہ۔ ایک سجدے میں کیا کیا مل گیا، اسی لیے سجدہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب، خالی قریب نہیں، اقرب، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے کب ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہو۔ ہاں، سب سے تیز لفٹ ہے دنیا اور آخرت کی ہے،
دنیا اور آخرت کی سب سے تیز لفٹ میں انسان بیٹھا اور 5ویں منزلے پر چلا گیا، 10ویں منزلے پر چلا گیا، 100ویں منزل پر چلا گیا. تو یہ دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ ہے یہ سجدہ. قرآن کی آیت ہے سورہ اقرا بسم ربک 30ویں پارے کی، واسجد واقترب. یہ سجدے کی آیت ہے. سب پر ایک ایک سجدہ واجب ہو چکا ہے، بعد میں ایک ایک سجدہ سب نے کر لینا. کرو گے نا انشاءاللہ؟ سجدے کی آیت ہے واسجد واقترب. اللہ تعالیٰ نے خود اس لفٹ کا پتہ دیا ہے، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اب اندازہ لگائیں کتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے انسان کو سجدے میں، کہ زمین پر سر رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والے نے تو رحمان کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. اب بتائیے، سر زمین پر رکھا ہے لیکن پہنچ کہاں گیا؟ رحمان کے قدموں میں پہنچ گیا. کتنی تیز لفٹ ہے. سجدہ کیا زمین پر، سر زمین پر رکھا ہے لیکن کہاں پہنچ گیا. اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بہت پسند تھا، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2.5 گھنٹے کا سجدہ کیا ہے. کتنا بولو؟ 2.5 گھنٹے کا سجدہ کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ تقریباً اندازہ لگایا تو 2.5 گھنٹے کا سجدہ تھا. اتنا لمبا سجدہ کیا ہے. پتہ نہیں ہمیں سجدے میں کیا کاٹتا ہے کہ ہم فوراً سر اٹھا دیتے ہیں، مزہ ہی نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے کتنا لگاؤ تھا، لمبے سجدے کیا کرتے تھے اطمینان کے ساتھ. اور سب سے زیادہ لمبا جو سجدہ ہے زندگی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے لمبا، اب اندازہ لگائیں یہ غزوہ بدر کا سجدہ 2.5 گھنٹے کا ہے، وہ سب سے لمبا سجدہ کتنا بڑا ہوگا. وہ سب سے لمبا سجدہ کہاں کیا ہے؟ مدینہ مسجد نبوی سے آج بھی سب سے زیادہ قریب جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے صلا. صرف 1.5 کلومیٹر، مسجد نبوی سے 1.5 کلومیٹر پر وہ پہاڑ ہے، صلا پہاڑ. اس میں ایک غار ہے، اس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے لمبا سجدہ کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں تلاش کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں نکلا. ساری گلیاں چھان ماری، ساری گلیاں چھان ماری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں کہیں بھی نظر نہیں آئے. میں پریشان ہو گیا کہ حضور کہاں چلے گئے. کسی نے بتایا کہ صلا پہاڑ کی طرف گئے. کہتے ہیں میں تیزی سے گیا، صلا پہاڑ پر پہنچا تو دیکھا کہ اس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. بہت چھوٹا غار ہے، اس کی ویڈیو بھی ہے میرے پاس. چھوٹا سا پہاڑ ہے اور غار بہت چھوٹا ہے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں جا کر بیٹھ گیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل چکی ہے. اندازہ لگائیں کتنے گھنٹوں کا وہ سجدہ ہوگا. کوئی حرکت نہیں ہے. ہم تو پتہ نہیں سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی کتنا ہلتے رہتے ہیں، کیا کیا حرکت کرتے رہتے ہیں، کدھر کدھر ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں. لیکن وہ سجدہ کیسا بے حرکت، اتنا سکون سے اور بغیر حرکت کیے ہوئے وہ سجدہ تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوا اور جسم میں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل چکی ہے. جب سجدہ ختم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول آج میں آپ کی تلاش میں نکلا، مجھے یاد آ رہی تھی لیکن آپ مدینہ منورہ میں کہیں بھی نہیں ملے. مجھے کسی نے بتایا تو میں یہاں آیا ہوں اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام اصل میں میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا ہے. کیا پیغام دیا ہے؟ کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، دکھی نہیں کروں گا. جب اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا تو اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے.
اللہ. پھر بات چل رہی ہے سجدے کی. سجدہ بہت بڑی اور بہت قیمتی عبادت ہے. اللہ کرے کہ ہمیں کوئی سجدہ ایسا نصیب ہو جائے کہ ہماری بھی کایا پلٹ جائے. دیکھیں کہ کسی کایا پلٹ گئی, ایک سجدے نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سجدہ جو ہے نا, اس لیے علماء کہتے ہیں سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے. 7 اعضاء سجدے میں زمین پر لگنا ضروری ہے. 7 اعضاء انسان سجدے میں گویا زمین پر رکھتا ہے. دونوں ہاتھ ہیں, دونوں پیر ہیں, دونوں گھٹنے ہیں, ناک ہے. یہ اتنا حصہ پورا زمین پر لگتا ہے. اور دیکھیں کعبے کا جب طواف کیا جاتا ہے تو کتنے چکر ہیں؟ 7. صفا مروہ پر دوڑ لگائی جاتی ہے, سعی کی جاتی ہے, کتنے چکر ہیں؟ 7. زمینیں کتنی ہیں؟ 7. آسمان کتنے ہیں؟ 7. ہفتے میں دن کتنے ہیں؟ 7. اسی طریقے سے غذائیں کتنی ہیں؟ 7. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, یہ سورہ عبس میں 30ویں پارے میں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً. 7 غذائیں, 7 زمین سے نکلنے والی غذائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. یہ سب چیزوں کے مقابل میں ایک سجدہ ہے. سجدے کو ان سے نسبت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے سجدہ. اس لیے جو ہے سجدے کو بہت اہتمام سے کم 1 سیکنڈ سجدے میں جانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کتنی بڑی عبادت میں ادا کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ بس سر رکھ دیا اور اٹھ گئے بوجھ سمجھ کر, نہیں, کتنی بڑی عبادت ادا ہو رہی ہے. میں کہاں پہنچ رہا ہوں؟ رحمان کے قدموں میں میرا سر جا رہا ہے. کتنا بڑا عظمت و جلال والا رب. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. سجدے میں یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کے ذریعے تیرے غصے کو دور کرتا ہوں. کتنی جامع اور زبردست دعا ہے. اور یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, تیری رضامندی کے ذریعے میں تیرے غصے کو دور کرتا ہوں. یعنی اللہ تیرے غصے کو دور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. تیرے غصے کو, تیرے عذاب کو, تیری ناراضگی کو دور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. ہاں, تیری ناراضگی کو دور کرنے کے لیے میں تیری ہی ایک صفت, تیری رضامندی کو استعمال کرتا ہوں کہ تیری رضا آئے اور تیرے غصے کو ڈھکیل دے. کتنی جامع دعا ہے. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ, اور تیرے عفو کے ذریعے میں تیری سزا کو دور کرتا ہوں. یہ بھی دے, یعنی تیری سزا سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 صفت ہے, ایک عفو, ایک معاف کرنا, یہ ایک صفت ہے, اور ایک سزا دینا, یہ ایک صفت ہے. اور یاد رکھے دنیا میں جو ہے نا اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, یہ اللہ کے جو نام ہیں, اللہ کے ناموں کی تجلی پڑتی ہے تو انسان اچھے کام کرتا ہے. جیسے اللہ کا ایک نام ہے تواب, توبہ کی توفیق دینے والا, مجیب, قبول کرنے والا. تو انسان پر اللہ کے اس نام کی تجلی پڑتی ہے تو اسے توفیق ہوتی ہے, وہ مسجد میں آتا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, وہ مغفرت مانگتا ہے. تو اللہ کے ان ناموں کی تجلی پڑے گی. عفو ہے, معاف کرنے والا. تو جب اس نام کی تجلی پڑے گی تو ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا کمال نہیں ہوتا, یہ اللہ کے اس مبارک نام کی تجلی کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے کچھ یہ نام ہیں جن کی تجلی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں, اور جو گناہ کر رہے ہیں, جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں, برائیوں میں مبتلا ہیں, وہ بھی اللہ کے ایک نام کی تجلی کا اثر ہے. منتقم, قہار, اس نام کی جب تجلی پڑتی ہے تو پھر انسان گناہ کرتا ہے, گناہ اور برائیاں نکلتی ہیں اس سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے اس جو سزا والے نام ہیں
ان ناموں کی تجلی ہمارے اوپر نہ پڑے، اس سے بچنے کے لیے میں آپ کے جو اچھے نام ہیں عفو، ان ناموں کو استعمال کرتا ہوں، ان ناموں کے ذریعے سے تیرے ان سزا والے ناموں کی تجلیات کو دور کرتا ہوں۔ تو خیر سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نفلوں میں ہمیں سجدوں میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لمبے لمبے سجدے کر کے دعا کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ